بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ پروفیسر عبداللطیف عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 10 جولائی کو پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ریٹائر سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے لاہور میں ایک بھرپور مظاہرے کا اعلان کیا تھا۔ آج پنجاب بھر کے مختلف اضلاع سے سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے اور اس وقت سیکریٹریٹ کے سامنے بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارا جو قومی میڈیا ہے وہ بالکل خاموش ہے اور کسی قسم کی اس مظاہرے کی میڈیا پر کوئی خبر نہیں آ رہی، کیونکہ حکومت نے جو پورے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یا یہ میں کہہ لوں کہ پنجاب میں اس وقت جو حکومت ہے وہ میڈیا ہی کی ہے، کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں، ان کا اپنا ایک چینل ہے۔ اس طرح جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی ایک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ پورے میڈیا کی پنجاب میں ایک قسم کی حکومت ہے۔ اس لیے قومی میڈیا کے اوپر سرکاری ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی کوئی خبر قومی میڈیا پر نہیں آ رہی، اور اتنا بڑا بھرپور احتجاج جو سرکاری ملازمین کر رہے ہیں سیکریٹریٹ کے سامنے، ناصر باغ سے لے کر ایم اے او کالج تک اور انارکلی تک سرکاری ملازمین ہی سرکاری ملازمین نظر آ رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین، بہنیں اور بیٹیاں بھی اس احتجاج کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہیں اور وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت کا رویہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک سرکاری ملازمین کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی آپ 1 منٹ کا کلپ دیکھیں جو سرکاری ملازمین کا سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج ہے، اس کا ایک منظر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد دوسری بات ہم کرتے ہیں۔ وسیم اختر کمبو، صوبائی صدر، لیب اٹینڈنٹ، ان کے قافلوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی عقیقہ کی قیادت میں شامل اپنی سینئر نائب صدر عقیقہ پنجاب میری بہن میڈم رکسانہ اور ان کے ساتھ اپنی غیور بہنوں کو عقیقہ کی پوری قیادت سرکاری ملازمین کا سلام پیش کرتا ہوں، سرکاری ملازمین کا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں حافظ غلام محی الدین صاحب مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین کے طارق جوید صاحب ڈویژنل صدر سرگودا، خاکسار خان میاں والی، نواز خوشاب عمران گجر فکر کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا طارق جوید صاحب ایپکا پاپولیٹر لاہور سے صدر وسیم ظفر ڈار صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس بھرپور طریقے سے سیکریٹریٹ کے سامنے سرکاری ملازمین اور ریٹائر سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، اور اس سخت موسم کے اندر اگرچہ لاہور میں موسم کبھی دھوپ نکل آتی ہے اور کبھی بادل آ جاتے ہیں، تو بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو یہ بیچارے ملازمین سایہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پر انہیں کوئی پناہ گاہ ملے، وہ دھوپ سے بچ کر کسی سائے والی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور جب بادل آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان ملازمین کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھے اور ضعیف ریٹائر سرکاری ملازمین بھی کھڑے ہوئے ہیں جو بیچارے چل نہیں سکتے، زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا ظلم اور جو زیادتی ان سرکاری ملازمین اور ریٹائر سرکاری ملازمین کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ بڑی ہی قابل افسوس ہے کہ جس طرح باقی پنجاب کے علاوہ تمام صوبوں کے اندر اور وفاقی حکومت نے پورے پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر 35% اور وہ بھی رننگ بیسک پے پر دیا گیا ہے، اور پنجاب کے اندر صرف 30% اور وہ بھی انیشیل بیسک پے پر دیا گیا ہے، یعنی انیشیل بیسک سکیل جو ہے اس پر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ کم از کم دگنا، یعنی اگر کسی کو 20,000 کا فائدہ ہونا تھا تو اس کی بجائے اس کو 10,000 کا فائدہ ہوگا۔
یعنی کم از کم یہ 100% ان کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ریٹائر سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ ان کا صرف 5% ان کی پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو کم از کم آپ ان ضعیف لوگوں اور ان بوڑھوں کا یہ خیال کر لیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ ضعیف لوگ جو ہیں جن کا گزارا پینشنوں پر ہے، میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ وہ سرکاری افسران یا ملازمین جو کہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پینشن کے بڑھنے یا نہ بڑھنے سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنے اختیارات کے بل بوتے پر، چونکہ ان کا تعلق اشرافیہ سے با اختیار لوگوں سے ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کے بل بوتے پر اتنی جائیدادیں بنا لی ہیں اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بیرون ملک سیٹل کر لیا ہے، اور وہ خود بھی بیرون ملک جا کر ٹھہرتے ہیں، پاکستان میں نہیں ٹھہرتے۔ تو اس لیے پینشن میں اضافہ ہونا یا نہ ہونا یہ ان اشرافیہ کا جو کہ ریٹائر افسران ہیں یا ملازمین ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عام سرکاری ملازمین کا ہے جو بیچارے صرف تنخواہ اور پینشن پر گزارا کرتے ہیں۔ تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور جو اس وقت گورنمنٹ کا حکومت پنجاب کا جو رویہ نظر آ رہا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی جلدی سرکاری ملازمین کے مطالبات تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگوں نے یہ خبریں مارکیٹ کے اندر یہ چھوڑی کہ گورنمنٹ یا حکومت پنجاب وفاق کی طرز پر تنخواہیں بڑھا رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک کوئی اصولی فیصلہ، کوئی حکم یا کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہ آ جائے جو قابل اعتماد ہو، اس وقت تک سرکاری ملازمین یہ یقین رکھیں کہ یہ بالکل ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پنجاب کے علاوہ بہت سے صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر جو اضافہ کیا ہے ان کے نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر کر دیے ہیں۔ اگر پنجاب کی حکومت سرکاری ملازمین کے ساتھ کچھ ہمدردی رکھتی ہے یا انہیں اس بات کا کوئی خیال ہے کہ تھوڑی بہتی کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تو وہ کم از کم فوری طور پر وفاق کے مطابق تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر اضافے کا نوٹیفیکیشن کر دیں، تاکہ یہ سرکاری ملازمین جو دور دراز سے مختلف اضلاع سے لاہور میں آئے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب کی حکومت کوئی منتخب حکومت نہیں اور ان کو ووٹوں سے بھی کوئی غرض نہیں، کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، تو لیکن پھر بھی خدا کا خوف کریں اور یہ ان سرکاری ملازمین کے بارے میں سوچیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتی پنجاب کے اندر کی جا رہی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور ان کے جو مطالبات ہیں جس طرح لیو انکیشمنٹ ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیو انکیشمنٹ بھی جو ختم کی گئی ہے اس کو فوری طور پر ریسٹور کیا جائے، جو اس کے اندر کمی کی گئی ہے اسے ختم کیا جائے، اور لیو انکیشمنٹ جو ختم کرنے کا انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اسے واپس لیا جائے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں فوری طور پر وفاق کی طرز پر اور پینشنیں بڑھائی جائیں۔ اس سخت گرمی کے اندر میں جو لوگ اس مظاہرے کے اندر شریک ہو رہے ہیں ان کے خدمت میں عرض کروں گا کہ چونکہ بعض اوقات دھوپ نکل آتی ہے، شدید گرمی ہو جاتی ہے، اس لیے سر پر سائے کے لیے اگر آپ اپنے ساتھ فولڈنگ چھتری رکھیں یا کوئی ایسا کپڑا رکھیں جس سے وقتی طور پر آپ سورج کی تپش سے اور دھوپ سے بچ سکیں تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کی حدت جو ہے، گرمی جو ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے، اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ اپنے ساتھ فولڈنگ چھتری یا کپڑا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکھیں کہ جس کے نتیجے میں آپ گرمی کی جو حدت ہے، تیزی ہے، اس سے بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملازمین جو ابھی تک اس احتجاج میں نہیں پہنچے اور وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات گھروں میں بیٹھے ہوئے تسلیم ہو جائیں گے اور ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے، ایسا جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس سے یقیناً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے گورنمنٹ آپ کے مطالبات کو تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اوپر بالکل پابندی ہے، اور میڈیا کے اوپر اتنا بڑا احتجاج ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا احتجاج ہے کہ یہ تاریخی احتجاج ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ اتنا بڑا احتجاج ہر ڈپارٹمنٹ
اور جو ہے اس میں حصہ لے رہا ہے، اور اب گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22-21 تک جتنے بھی سرکاری ملازمین اور افسران ہیں جو کہ عام ملازمین ہیں، وہ بیچارے اس احتجاج میں شامل ہو کر اس شدید گرمی کے اندر وہ گورنمنٹ کی توجہ اپنے مطالبات کی طرف دلا رہے ہیں۔ تو یقیناً وہ بیچارے جو ملازمین اس وقت سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے حال پر پنجاب حکومت ان پر رحم کھائے اور ان کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کرے، ان کا امتحان نہ لے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت سرکاری ملازمین کا امتحان لے رہی ہے، کیونکہ بجٹ کی اور جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ سارے کے سارے ان جو دوسرے درجے کے سرکاری ملازمین ہیں، صرف ان کے اوپر یہ ساری بچت کی جا رہی ہے اور جو کٹ لگایا جا رہا ہے۔ جو اشرافیہ سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر ہر روز دن بدن نئی عنایات ہو رہی ہیں، اور ان کی تنخواہوں کے اندر بھی کئی 100% اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کی مراعات کے اندر کئی 100% اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن جو عام دوسرے درجے کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ریٹائر سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے تمام سرکاری ملازمین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس احتجاج میں شامل ہوں اور گورنمنٹ کو احساس دلائیں کہ ان کے مطالبات جو جائز ہیں وہ گورنمنٹ اسے تسلیم کرے۔ یہ مت انتظار کریں کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اتنے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، نہیں، یہ اس طرح مناسب یہ رویہ نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوں تاکہ آپ کے مطالبات جلد از جلد گورنمنٹ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو۔